کہ ہمارا بحریہ بہت اللہ کے کرم سے ویلفیئر کے کام کر رہا ہے. ہمارے اسکول بھی ہیں, ہاسپٹل بھی ہیں, ہمارے ویلفیئر کے بے انداز ادارے بھی ہیں. ابھی ہم نے بحریہ دسترخوان کو کھولا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا کہ, اور اس میں ویلفیئر اگر آپ میں کہتا ہوں آپ اللہ پاک کے ساتھ کاروبار کریں. اب روز لوگوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کی کمٹمنٹ ہے. وہ کہتا ہے میں 11 گنا دوں گا, 70 گنا دوں گا. وہ 170 گنا دے رہا ہے. آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں, میں جتنے پیسہ خرچ کرتا ہوں مجھ سے اس سے ہزاروں گنا زیادہ اللہ پاک واپس کرتا ہے. تو کیوں نہ اللہ کے ساتھ کاروبار کریں. آپ اللہ کے ساتھ کاروبار دل سے شروع کریں. اپنی آمدن کا کچھ پیسہ آپ اللہ کے, دیکھو آپ روز عمرہ کر رہے ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ روز حج کریں, نمازیں آپ 5 یا 25 روز پڑھیں, آپ اس کی مخلوق کے لیے کام کریں تو اس سے وہ خوش ہوگا. آپ وہ سب آپ اپنے لیے کریں گا, آپ کو اللہ جنت دے دے گا, آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. وہ آپ اپنی ذات کے لیے کریں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی کام کریں اور اس کے ساتھ بزنس کریں. جب آپ کے حالات ایک دم سے خراب ہو گئے, بزنس سب کچھ چلا گیا, تو اس کے بعد پہلی سوچ آپ کی کیا تھی کہ آپ کو کیا کرنا ہے ابھی؟ میں بڑا تھا اور باقی بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی تھی. جی, تو رسپانسبلٹی میں نے آج دن تک میں نے اپنے بھائیوں کو اسی طرح پالا جس طرح بچوں کو پالتے ہیں. والدہ اور ایک چھوٹی بہن بھی تھی میری. لیکن مجھے نہیں سمجھ کہ یہ کس طرح ہوا, اور میں کہوں کہ اس میں میری کوئی سوچ تھی یا میں اتنا جینیس تھا, اور میں نہ جینیس تھا نہ میری سوچ تھی کہ جو کچھ مجھ سے کبھی کسی نے مانگا مجھ سے انکار, اگر مجھ سے ہوا تو مجھ سے انکار نہیں ہوا. آج بھی بحریہ میں مجھے یہی پرابلم ہے کہ میرے سارے اختیارات انہوں نے لے لیے ہوئے ہیں. پیسے میں نے میرے بیٹے کے پاس ہیں یا ایک اور کسی کے پاس ہیں, لیکن میرے پاس نہیں ہے, کیونکہ مجھ سے جو چیز مانگی جاتی ہے مجھ سے انکار نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. تو کہ وہ مجھے کسی نے کہا جی کہ اس کی ضرورت دیکھ کے پیسے دینے چاہیے. میں نے کہا اللہ نے ہمیں دیکھ کے تو نہیں دیا, ذات نے ہمیں نہیں دیکھا کہ مجھے اتنی ضرورت ہے کہ اس سے زیادہ کئی گنا دیا, تو میں اس کا کیوں پتہ کروں جب اللہ نے میرا پتہ نہیں کیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں جب آپ نے یہ تہیہ کیا کہ آپ کو یہ لینڈ ڈیولپ کرنا ہے, کیا کیا مشکلات آئیں اس وقت؟ مشکلات تو بہت زیادہ آئیں. ہر گورنمنٹ نے ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی, ہر ادارے نے ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی. ڈی اسٹیبلائز سے کیا مراد آپ کے اس وقت؟ وہ یہاں پر ویسٹرن انٹرسٹ بہت ہے, لینڈ مافیا بہت ہے. ہر بڑا آدمی پاکستان میں لینڈ مافیا ہے. ہر بڑے آدمی کو میں جانتا ہوں, اس کی کردار کو جانتا ہوں, اس کی ذہنیت کو جانتا ہوں, اس کے ایمان کو جانتا ہوں. اور مجھے مایوسی ہوتی ہے کہ یہ پاکستان جو چل رہا ہے اور جو جس طرح چل رہا ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہم اس ملک کو 1 سال میں ڈیٹ فری کر سکتے ہیں. کیسے؟ یہ میں چاہتی ہوں آپ, کیونکہ if anyone can give a solution that's brilliant. آپ مجھے بتائیں کہ حبیب بینک آپ نے 18 بلین کا بیچا, جس کی 1400 برانچیں ہیں دنیا میں اور پاکستان میں, اور 125 ملکوں میں کام کر رہا ہے. 5 بلین اس کا سالانہ منافع تھا, 18 بلین. اور اسی مہینے اسلام آباد کے 2 پلاٹ آپ نے 13 بلین کے بیچے. 70% آف حبیب بینک ایکول ٹو 2 پلاٹ. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جاپان سے زیادہ قیمتیں ہیں. اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز ہمیں نہیں دی ہوئی. اس ملک کی ہر چیز ایکسپورٹ ہو سکتی ہے اگر آپ پراپر اس سے مینیج کر لیں. اس ملک میں 16 من سے لے کے 61 من تک پر ایکڑ آپ گندم بیچ سکتے ہیں. گنے کے بھی اسی طرح ہے. ہر پھل اس ملک میں, منرل اس ملک میں اتنے زیادہ ہیں کہ جن انتہائی کوئی نہیں. یہ بلوچستان ہے, 10 لاکھ, وہاں پر کتنی آبادی ہے؟ 1 ملین لوگ ہیں وہاں پر. 1 ملین ٹوٹل 60 لاکھ ہے, 1 ملین اس میں مرد ہوں گے. ان کو اسپانسرشپ دے دیں جس طرح دبئی کی ہے, کہ اگر میں جاتا ہوں بھکتی آج مجھے مار دے گا اور مری بھی مار دے گا اور مینگل بھی مار دے گا, تو میں کہتا ہوں جی مری جو مجھے مارنے کے لیے آیا, مری میرا پارٹنر ہے, میرا اسپانسر ہے. اگر میں 1 روپیہ کماؤں گا 4 آنے مری کو دے دوں گا, تو وہی رائفل جو مجھے مارنے کے لیے آئی ہے میری حفاظت کے لیے آ جائے گی. That is business. ہاں جی, کیونکہ آپ 1 ملین لوگوں کو آپ گوادر پورٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ وہاں پہ منرل کے انبار لگے ہوئے ہیں, وہاں گیس ہے. ان لوگوں کو ہمیں جانے دیں, ہم جائیں, سعودی عرب کے لوگ جائیں, پٹھان جائیں, بلوچی جائیں, جو بھی جائے, جو وہاں بلوچستان میں جائے وہ ہر بلوچی اس کا اسپانسر ہو. اگر نائی جاتا ہے یہاں سے, تو ایک نائی, جیسے ہم دبئی میں ہیں تو ایک بلوچی ہمارا اسپانسر بن جائے. نائی اگر وہاں 20,000 روپے کمائے اور 5,000 اس کو بلوچی کو دے دے,
तो 10 लाख लोगों का मसला कोई नहीं, कोई मसला नहीं। सिर्फ इस मुल्क में कमिटमेंट का मसला है, ईमान का मसला कमी जो है और खराबी कमिटमेंट की है। पॉलिटिशियन जो हैं वो आपस के झगड़ों, आपस की लड़ाइयों, आपस के जो है उनके वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं उसमें पड़े हुए हैं। जिस दिन हमें कोई प्रॉपर लीडर मिल गया जिसका मकसद हुआ पाकिस्तान को बनाना, ये मुल्क 1-2 साल में बन जाएगा। इसको ना 200 साल की ज़रूरत है, ना 50 साल की ज़रूरत है।